کیا آپ گنتی کی کتاب کا خلاصہ پیش کر سکتے ہیں؟ گنتی کی ساری کتاب کس چیز کے بارے میں ہے؟ گنتی کی کتاب مصنف گنتی کی کتاب کا مصنف موسیٰ ہے۔ سن تحریر گنتی کی کتاب 1440 قاف میم سے 1400 قاف میم کے درمیان لکھی گئی تھی۔ تحریر کا مقصد گنتی کی کتاب کے پیغام کی نوعیت عالمگیر اور لازمان ہر ایک دور کے لیے موضوع ہے۔ یہ کتاب ایمانداروں کو اس روحانی جنگ کی یاد دلاتی ہے جو وہ ہر ایک وقت لڑ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ خدا کے لوگوں کی اس کے حضور خدمت اور اس کی پیروی کرنے کا بیان پیش کرتی ہے۔ گنتی کی کتاب اسرائیلیوں کو شریعت ملنے، خروج اور احبار کے دور اور وعدے کی سرزمین میں داخلے کی تیاری کرنے کے وقت استثناء اور یشوع کے درمیان پل کا کردار ادا کرتی ہے۔ کلیدی آیات گنتی 6 باب 24 سے 26 آیات۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے، خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے، خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔ گنتی 12 باب 6 سے 8 آیات۔ تب اس نے کہا میری باتیں سنو، اگر تم میں کوئی نبی ہو تو میں جو خداوند ہوں اسے رویا میں دکھائی دوں گا اور خواب میں اس سے باتیں کروں گا، اور میرا خادم موسیٰ ایسا نہیں ہے، وہ میرے سارے خاندان میں امانت دار ہے، میں اس سے معموں میں نہیں بلکہ روبرو اور صریحاً طور پر بات کرتا ہوں، اور اسے خداوند کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے، سو تم کو میرے خادم موسیٰ کی بدگوئی کرتے خوف کیوں نہ آیا؟ گنتی 14 باب 30 سے 34 آیات۔ ان میں سے کوئی اس ملک میں جس کی بابت میں نے قسم کھائی تھی کہ تم کو وہاں بساؤں گا جانے نہ پائے گا، سوا یفنا کے بیٹے کالب اور نون کے بیٹے یشوع کے، اور تمہارے بال بچے جن کی بابت تم نے یہ کہا کہ وہ تو لوٹ کر مال ٹھہریں گے، ان کو میں وہاں پہنچاؤں گا، اور جس ملک کو تم نے حقیر جانا اور اس کی حقیقت پہچانیں گے، اور تمہارا یہ حال ہوگا کہ تمہاری لاشیں اسی بیابان میں پڑی رہیں گی، اور تمہارے لڑکے بالے 40 برس تک بیابان میں آوارہ پھرتے اور تمہاری زناکاریوں کا پھل پھاتے رہیں گے، جب تک کہ تمہاری لاشیں بیابان میں گل نہ جائیں۔ ان 40 دنوں کے حساب سے جن میں تم اس ملک کا حال دریافت کرتے رہے تھے، اب دن پیچھے ایک برس یعنی 40 برس تک تم اپنے گناہوں کا پھل پھاتے رہو گے، تب تم میرے مخالف ہو جانے کو سمجھو گے۔ مختصر خلاصہ گنتی کی کتاب کے زیادہ تر واقعات بالخصوص بنی اسرائیل کے بیابان میں وارگی کے دور سے لے کر 40ویں سال تک کے درمیانی عرصہ میں رونما ہوئے۔ اس کتاب کے پہلے 25 ابواب بیابان میں اسرائیل کی پہلی نسل کے تجربات کو درج کرتے ہیں، جبکہ باقی کتاب دوسری نسل کے تجربات کا ذکر کرتی ہے۔ توبہ اور برکت کے ساتھ فرما برداری اور سرکشی کا مرکزی موضوع نہ صرف اس کتاب میں بلکہ پوری بائبل میں جاری رہتا ہے۔ خداوند کی پاکیزگی کا موضوع احبار کی کتاب سے گنتی کی کتاب تک جاری رہتا ہے، جو کہ خداوند کی ہدایات اور لوگوں کی وعدے کی سرزمین میں داخل ہونے کی تیاری کا ثبوت ہے۔ گنتی کی کتاب کی اہمیت کی نشاندہی اس بات سے ہوتی ہے کہ نئے عہد نامے میں اس کا متعدد بار ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 10 باب 1 سے 12 آیات میں روح القدس نے گنتی کی کتاب پر خصوصی توجہ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ الفاظ کہ یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقع ہوئیں، اسرائیلیوں کے گناہ اور خدا کی ان سے ناراضگی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ رومیو 11 باب 22 آیت میں پولس رسول خدا کی مہربانی اور سختی کے بارے میں بات کرتا ہے۔ گنتی کی کتاب کا مختصر پیغام یہی ہے، خداوند کی طرف سے سختی کا اظہار اسی باغی نسل کی بیابان میں موت کی صورت میں دکھائی دیتا ہے جو وعدے کی سرزمین میں داخل نہیں ہوئی تھی، جبکہ خدا کی مہربانی کی تکمیل نئی نسل میں ہوتی ہے۔ نئی نسل جب تک وعدے کی سرزمین پر قابض نہ ہوگی، خدا نے اس کی خوب پرواہ محافظت اور دستگیری کی۔ یہ تمام باتیں ہمیں خدا کے انصاف اور محبت کی یاد دلاتی ہیں، جن میں ہمیشہ ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ پیشن گوئیاں اپنے لوگوں میں پاکیزگی کے لیے خدا کا تقاضا کلی اور حتمی طور پر یسوع مسیح میں پورا ہوا، جو ہماری خاطر شریعت کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں آیا تھا۔ متی 5 باب 17 آیت۔ موعودہ مسیحا کا تصور اس پوری کتاب میں پھیلا ہوا ہے۔ 19 باب میں سرخ رنگ کی بے داغ اور بے عیب
بچیا مسیح یعنی خدا کے بے داغ اور بے عیب برے کی طرف اشارہ کرتی ہے جو ہمارے گناہوں کے لیے قربان ہوا ہے۔ جسمانی شفا کی فراہمی کے لیے بلی پر لٹکائے گئے پیتل کے سانپ 21 باب کی تصویر بھی مسیح کے صلیب پر یا کلام کی خدمت کے لحاظ سے بلند کیے جانے کی نشاندہی ہے تاکہ جو کوئی ایمان کے ساتھ اس پر نظر کرے روحانی شفا پائے۔ 24 باب میں بلعام کی چوتھی اور آخری پیشن گوئی یعقوب سے ظاہر ہونے والے ایک ستارے اور خاص عصا کا ذکر کرتی ہے۔ یہ بھی مسیح کے بارے میں ایک پیشن گوئی ہے جو کہ اپنے جلال، چمک، شان و شوکت اور نور کے باعث مکاشفہ 22 باب 16 آیت میں صبح کا ستارہ کہلاتا ہے۔ وہ اپنی بادشاہت کے تعلق سے عصا بھی کہلا سکتا ہے کیونکہ وہی اسے تھامنے والا ہے۔ وہ نہ صرف بادشاہ کا خطاب رکھتا ہے بلکہ اس کے پاس بادشاہت ہے بھی اور وہ فضل، رحم اور رازبائی کے عصا کے ساتھ حکمرانی کرتا ہے۔ عملی اطلاق نئے عہد نامے میں تشکیل پانے والے ایک اہم الہیاتی موضوع جسے گنتی کی کتاب سے لیا گیا ہے یہ ہے کہ گناہ اور بے اعتقادی خصوصاً سرکشی خدا کے غضب کا باعث بنتی ہے۔ پہلا کرنتھیوں خاص طور پر بیان کرتا ہے اور عبرانیوں 3 باب 7 آیت سے 4 باب 13 آیت تک کا حوالہ سختی سے اس بارے میں اشارہ کرتا ہے کہ یہ واقعات ایمانداروں کے لیے مثالیں ہیں تاکہ وہ دیکھیں اور ایسے کاموں سے بچیں۔ ہم بری چیزوں کی خواہش 6 آیت، حرام کاری 8 آیت، خداوند کی آزمائش 9 آیت یا شکایت 10 آیت نہ کریں۔ جس طرح بنی اسرائیل قوم اپنی سرکشی کی وجہ سے 40 سالوں تک بیابان میں وارا پھرتی رہی، بالکل ایسے ہی جب ہم خدا کے خلاف سرکشی کرتے ہیں تو وہ بعض اوقات ہمیں اپنے سے دور، تنہائی اور برکتوں کی کمی کا سامنا کرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، لیکن خدا وفادار اور راست باز ہے، اور جس طرح اس نے اپنے دل میں بنی اسرائیل کو اس کے صحیح مقام پر بحال کیا تھا ویسے ہی وہ ہمیں برکت اور رفاقت کے رشتے میں اپنے ساتھ ہمیشہ بحال رکھے گا، بشرطے کہ ہم توبہ کریں اور اس کی طرف لوٹ آئیں۔ پہلا یوحنا 1 باب 9 آیت۔ آمین اور آمین۔